السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یوٹیوب چینل گولدستہ ایمان میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ کانے دجال کا فتنہ۔ کانا دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا، رنگ اس کا گورا اور قد لمبا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اس کے ماتھے پر کانا دجال لکھا ہوا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اسے لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا۔ مسلمان اس کو پہچان لے گا کہ یہ کانا دجال ہے، اور کافر لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتب لوگوں کو دکھائے گا، دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، بے موسم درختوں سے پھل پیدا کرے گا۔ جو گائے بکری وغیرہ دودھ نہ دیتی ہوگی اس کے حکم سے دودھ دینے لگے گی۔ زمین کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے، مردوں کو زندہ کر کے دکھلائے گا۔ بس ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا۔ وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 روز مدینہ شریف سے باہر رہے گا اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگ خوف کے سبب شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے، اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی ہے دجال از روئے حدیث۔ حال تیری صورت و سیرت کا کل بہو فرما گئے ختم رسول، کہ ہوگا بانی ظلم و فساد، سرکش وہ گمراہ بھی حد سے زیاد۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروائے گا، پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کر دے گا، اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں، آپ بھی مجھ کو خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے، اور یہ استدراج ہے جو خدائے واحد لا شریک کا تجھ پہ عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھ کو یہ قدرت دے رکھی ہے، اور وہ ایماندار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو نہ جلا سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہوگا اور پریشان ہو کر ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قدرت دے رکھی تھی وہ چھین لی جائے گی۔ اس وقت حضرت امام مہدی مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جمع کریں گے اور حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ یہ لشکر لیجئے اور دنیا سے بے ایمان اور لوگوں کا نام و نشان مٹائیے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیجئے۔ آپ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی کا ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کر دوں، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں، میرا اور اس کا جوڑ ہے، اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور ایک نیزہ دیجیے کہ اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے اور آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا، اور آپ اس کافر بے ایمان جھوٹے خدا کو نیزے سے مار ڈالیں گے، اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا دشمن نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی
کیسی ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی بہادر اس کی فوجوں کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر۔ غرض یہ کہ دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی مرد و عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی ملکوں میں پھریں گے، اور جو مسلمان دجال کے اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس وقت تمام روئے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس حضرت امام مہدی بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر شریف 48 برس کی ہوگی۔ پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ 40 برس بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت والا اور پرامن ہوگا۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جمع کر دفن کر دیں گے۔ مسلمان بھائیوں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا سب حال پہلے ہی بتلا دیا کہ میری شریعت اور میرے طریقوں کو مٹانے والے دجال آتے ہی رہیں گے، اور سب کے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریز کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دجال کی طرح بہت سے بے علم اور بے سمجھ اور لالچی مسلمان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور کانے دجال کے قصے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی موت بری طرح آتی ہے، روح اور سیاہ اور ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں ایسے لوگ۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔